आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرجے کائنات خان. سنو FM 89.4 نیٹ ورک پر. اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 05822532379. اس کا کالنگ نمبر. آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے اسپیس دیں گے اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. آپ اپنی پسندیدہ فرمائش یا گانے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تو جلدی سے اپنا فون اٹھائیے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے. آج کل اگر دیکھا جائے تو دنیا کافی تیزی سے بدل رہی ہے, کافی چینجنگ آ چکی ہے اور پاکستان بھی اس ترقی کی دوڑ میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہوا ہے. لوگوں میں کافی جو ہے امپرومنٹ بھی آئی ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اور ظاہر سی بات ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سب لوگوں کو چاہیے کہ اس سے جو ہے مستفید ہو سکیں. لیکن اس ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے ہر انسان کو جو ہے وہ ایکٹیو ہونا پڑے گا, اور جو ہے جو لوگ ہیں ان کا, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا ہمیں جو ہے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم جو دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, لیکن ان کو سیکھنے کے لیے انسان کا جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. اگر انسان کو سمجھ نہیں ہوگی تو اس ٹیکنالوجی جو ٹیکنالوجیز نئی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں تو وہ اس کو استعمال کیسے کرے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کو اتنا علم ہو, اتنا نالج ہو کہ وہ اس ٹیکنالوجی کا اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکے. اگر انسان میں سمجھ ہوگی تبھی وہ اس کا استعمال جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور مثبت طریقے سے کر سکے گا. اس لیے معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ پڑھا لکھا ہو, اور اسپیشلی جو پاکستان کے اور کشمیر کے لوگ ہیں, کیونکہ ینگ جنریشن ہے اس میں جو ہے کافی جو ہے انرجیٹک ہوتے ہیں ہر چیز کو لے کر, تو ان کو چاہیے کہ نئی اسکلز سیکھیں اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ زمانے کے آگے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو جو ہے اپنا لوہا منوائیں. اگر میں ٹیکنالوجی کی بات کروں تو انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ انٹرنیٹ کو ہم ایز اے آکسیجن یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط, میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر انٹرنیٹ کی سروس نہ ہو تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ غلط لگ رہا ہوتا ہے. تو وہی بات ہے کہ ہم ایز اے آکسیجن سے لے رہے ہیں. اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کشمیر کے اندر کچھ بھی اگر پارٹیز میں کوئی الیکشنز وغیرہ ہوں یا کوئی بھی اسپیسیفک ڈیز ہوں لائک محرم کے, تو انٹرنیٹ کی جو سروس ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے, تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا. تو کسی نے بڑا کہا تھا کہ اگر موبائل میں انٹرنیٹ نہ ہو, اس کی سروس موجود نہ ہو تو موبائل بالکل ناکارہ لگتا ہے, اور جو لوگ ہیں جب فون ہی ہوگا تو فیملی وغیرہ کو بھی ٹائم دینا تب وہ پریفر کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے, لیکن تب جب اس کا اچھے طریقے سے اور اس کا مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے.
انٹرنیٹ نے ہی لوگوں کی زندگی جو ہے بہت ہی زیادہ آسان کر دی ہے. لوگ اچھا انٹرنیٹ ہوگا تو اچھے طریقے سے وہ کام بھی کر سکیں گے. اگر آپ کا انٹرنیٹ اچھا نہیں ہے تو ہمارے جو سارے کام ہیں, ساری جو آپ کی کوئی ایجوکیشنل آج کل اپلیکیشنز اتنی زیادہ ہیں, اور آج کل زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں آن لائن کلاسز, آن لائن کورسز کر رہے ہیں. تو اگر انٹرنیٹ کی سروس موجود نہیں ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو بی ایڈ کے ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں اور بھی ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس ہیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں, آن لائن کلاسز اپنی لے رہے ہیں, اگر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہوگی تو ان بچوں کو جو ہے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو انٹرنیٹ جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا بھی بے حد ضروری ہے. انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے. اس نے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے, اور انٹرنیٹ کی سہولت جن علاقوں میں نہیں ہوتی تو وہاں کے لوگ جو ہیں ہم لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ بیکورڈ ایریا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. انٹرنیٹ کیونکہ انٹرنیٹ سے ہی ہم لوگ دور دراز کے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں, اور اپنا یہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے بھی جو ہے وہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. تو انٹرنیٹ کی جو سروس آج کل جو تھوڑا مشکل بھی آ رہا ہے پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ کافی بند بھی ہے. کوئی چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈاؤن لوڈ تو بہت دور کی بات ہے, ایون کہ ہم لوگ اسٹیٹس بھی نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بنتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کے تھرو ہی ہم اپنے پیارے جو کہ ہمارے دوسرے ممالک میں جو ہمارے پیارے بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے تو ہمیں لوگوں سے رابطے کرنے کے لیے جو تھا ہمیں ایک خطوط لکھنے پڑتے تھے. سم ٹائم جب خطوط جب ان لوگوں تک پہنچتے تھے تو پوسٹ مین تو سم ٹائم یہ بھول جاتا تھا کبھی کہ کہاں پر یہ جو ہے بھیجنے جو خط لکھے تھے, اور جب اس بیچارے تک پہنچتے تھے تب جب اس کا جواب آتا تھا ہمیں اپنے سوال ہی بھول جاتے تھے کہ ہم نے ان سے سوال کیا کیے ہیں. تو اب تو بڑی ایک سہولت میں کہتی ہوں کہ آگے کہ آپ اسکائپ پہ بات کریں, واٹس ایپ ہے, آپ کا IMO ہے, تو ڈفرینٹ طرح کی یہ ایپس ہیں جس پہ انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے بات کر سکتا ہے. نہ صرف اپنے لوگوں سے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے تو ہماری ان سے بھی اچھی گپ شپ ہو جاتی ہے, وہ بھی ہمارے اچھے دوست بن جاتے ہیں. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوا ہے. ہم فیس بک پر اور انسٹاگرام پر ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ ان کو ہم اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں, لائک اپنا جو ہے بینگا پاکستانی ہم ان کو اپنا انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور وہ بھی جب ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ہماری طرح کے لوگ ہیں, ہماری طرح ہی وہ انسان ہیں, ہم اتنا کوئی وہ نہیں ہے. تو اچھی دوستیاں ہو جاتی ہیں. تو انٹرنیٹ کا بہت سا فائدہ ہے کہ ہم دوسرے لوگ جن کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم اچھے طریقے سے بھی جان سکتے ہیں. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انٹرنیٹ نے بہت سے جو دور لوگ ہیں ان لوگوں نے انٹرنیٹ کی ہی وجہ سے جو لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں. جہاں انٹرنیٹ کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو وہیں دوسری طرف اس کا بہت ہی نقصان بھی ہے, کیونکہ جو چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف اس کا کہیں نہ کہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو دونوں کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اپنے پروگرام کے اندر, لیکن جلدی سے آپ لوگ فون اٹھائیے اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں حصہ لیجیے تھرو میسیجز, تھرو کالس, کیونکہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں. جلدی سے فون اٹھائیے اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں 0582253237 اینڈ اٹس اے کالنگ نمبر. آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AG کے اسپیس دیں گے, اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر.
اگر ہم اس کی پازیٹیوٹی کی بات کریں تو انٹرنیٹ کا جو مثبت استعمال ہے ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے میں اس کا بہت ہی اہم کردار ہے. تو ہم اس کا جو مثبت استعمال ہے تو سب سے پہلے جو اس کا مثبت استعمال ہوگا وہ تعلیمی نظام کے اندر ہوگا، یعنی کہ تعلیم میں اس میں کی وجہ سے تعلیم میں انقلاب آیا ہے. لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آن لائن کورسز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں ڈفرینٹ کورسز کرنے کے لیے ڈفرینٹ مطلب کہ جانا پڑتا ہے. ایک تو ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ہمارے پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے ہم یوٹیوب کے اوپر ڈفرینٹ کورسز کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں، اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں. اور جو اتنا ٹائم آنے جانے میں لگ جاتا ہے تو اس کو بچا کر ہم اپنے یوٹیوب کے اوپر ہم ڈفرینٹ اسکلز بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ جو اگر ان کو کوئی ٹیچر کی بات نہیں سمجھ آتی، اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اسپیشلی میں ان کی بات کروں گی، اگر ان کو کوئی بھی اس طرح کا لیکچر سمجھ نہیں آتا تو وہ گھر جاتے ہیں، تو وہ گھر جا کر اس ٹاپک کے بارے میں سرچ کرتے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ جو ہے وہ اسی طرح کا مواد مل جاتا ہے اور وہ اس سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کی بہترین مثال میں اگر آپ کو دوں، جس طرح کہ کووڈ-19 کے دوران جب مطلب کہ پوری دنیا میں ایک وبا پھیل گئی تھی، تو کس طرح سے جو ہے پاکستان کے لوگوں نے جو ہے اپنا جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو بند نہیں کیا، اس کو یوں ہی رواں دوا رکھا. لیکن باقی ممالک کی میں بات کروں، چائنا کی، امریکہ کی اور انڈیا کی میں اگر بات کروں، تو وہ لوگ تو ہم لوگوں سے بہت زیادہ آگے ہیں. پاکستان جو ہے وہ باقی جو ترقی یافتہ ممالک ان سے میں کہتی ہوں بہت سال پیچھے. اس کو آگے کرنے کے لیے تو ہم لوگ ہیں، ہم ہی لوگوں نے ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. جب اتنے زیادہ لوگ جو ہیں، اتنے زیادہ اچھے ممالک جو ہیں وہ کووڈ-19 کی وجہ سے ڈاؤن ہو گئے تھے، لیکن پاکستان نے جو ہے اس میں جو ہے اپنا تعلیمی جو سلسلہ ہے اس کو بند نہیں ہونے دیا، بلکہ آن لائن کلاسز کا جو ہے انتظام کیا اور سارے کے سارے جو بچے ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلاسز لیتے رہے اور ان کا کوئی جو ایجوکیشنل جو پیریڈ تھا اس میں جو ہے وہ گیپ نہیں آیا. تو اس کا یہ انٹرنیٹ کی سہولت میں اس کا جو ہے کہ بہت زیادہ فائدے ہیں، نہ صرف ادر ایکٹیویٹیز میں بلکہ تعلیمی نظام جو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کافی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوا ہے. اور اسٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے ڈفرینٹ اسکلز بھی سیکھ سکتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولس کے اندر اکثر جو بچے ہیں ہچکچاتے ہیں، اور اکثر جو بچے ہیں وہ تھوڑا شرماتے ہیں، شائنس کا وہ شکار ہوتے ہیں. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان میں کوئی سوچنے یا وہ بالکل لیزی ہوتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہوتی، بس ان کو ایک اندر سے خوف ہوتا ہے. تو وہ گھر جاتے ہیں، اسی ٹیچر ان کو لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوتی ہیں، تو اسی پر جو سرچ کرتے ہیں گوگل میں جا کر یا یوٹیوب پر سرچ کر کے وہ اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو سہولت ہے بچوں کے لیے، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ جو ہمارے آفیسز جانے والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی کافی جو ہے وہ کارآمد ہے. ریسرچ جو ہے انٹرنیٹ کے تھرو ہم لوگ ڈفرینٹ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. جب ہم ریسرچ کریں گے تو جب ہم ایک چیز کو سرچ کرنے کے لیے ہم جب سرچ بار میں جاتے ہیں تو ڈفرینٹ ہمارا جو سامنا ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں سے ہوتا ہے. وہ ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہیں. بلکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ اب اگر ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک ٹاپک کے تھرو، تو ہمیں ڈفرینٹ اور ویڈیوز ہماری سامنے آ جاتی ہیں، تو ہمیں کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھی دیکھیں. تو ایک معلومات میں اس چیز سے معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے. انٹرنیٹ نے جو ہے وہ سماجی رابطوں میں آسانی کر دی ہے، یعنی کہ سوشل انٹریکشن میں کافی جو ہے وہ آسانی پیدا کر دی ہے. ہم لوگ جو ہیں ادر کنٹریز میں جو ہمارے پیارے بہن بھائی ہیں، جو ہمارے ریلیٹیو ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. پہلا ایسا ممکن نہیں تھا. پہلے کی بات تو بہت نہیں کروں گی کیونکہ پہلے اس طرح کی سہولتیں بھی نہیں تھی، لیکن اب اگر سہولت مل رہی ہے تو ہم جو ہے اس سے اچھے طریقے سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. جو
انٹرنیٹ ہے اس سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور جو ہے اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اب بات کروں اگر صحت کے میدان میں بھی جو ہے انٹرنیٹ کا کافی رول ہے. اگر ہم آج کل فونز میں جو ہے اگر پلے اسٹور پر ایک ہیلتھ ایکس ایپ ہے, اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہیں, ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اور ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے ڈاکٹر سے بات اس طرح سے نہیں شیئر کر سکتے. تو گھر بیٹھے اگر ہمیں ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے تو ہمیں اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. اور آج کل جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے ڈاکٹر سے وہ بھی ہم فونز کے تھرو لے سکتے ہیں. اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ یہاں پر اگر اس کا علاج نہیں تو ہم باہر کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ امریکہ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے یا کہیں بھی چائنا کے اندر ہے تو ہم ویڈیو کال کے تھرو جو ہے ہم اپنا علاج کروا سکتے ہیں, ہم اپنی بیماری کا ان کو بتا سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے علاج بھی کر سکیں. اچھا, ہیلتھ ایکس کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پلے اسٹور کے اوپر یہ ایک اپلیکیشن ہے ہیلتھ ایکس کے نام سے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جھجکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے, حالانکہ ہم اپنے اندر کتنی ہی بیماریوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا یہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں خوف ہوتا ہے. تو اگر ہم ہیلتھ ایکس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ہمیں ہمارا جو پہلے ہمیں وہاں پر اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے تو ہم ڈاکٹر سے ہماری بات چیت ہوتی ہے. جب وہ ڈاکٹرز ہمیں سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے کیا ایشوز ہیں تو وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں. تو اگر ہم نارملی اگر ہم جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر پہلے آپ کو ایک ٹکٹ لینا پڑتا ہے, یہاں پر آپ جائیں پھر ریفر کرنا, یہ سب اس چیزوں سے بچنے کے لیے یہ جو آپ ہیلتھ ایکس ایپ ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ لوگوں کے لیے کافی بینیفیشل بھی ہے. تو ناظرین, یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوا ہے. انٹرنیٹ کی سہولت تھی, لوگوں نے کافی جہاں پر اتنی زیادہ ترقی کی ہے, لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ انسان کو سوچ تو دی بھی اللہ تعالیٰ نے, اس کا استعمال کرنا انسان تک ہے. تو اچھی اسی طرح کی اپلیکیشنز کو استعمال کریں اور اپنی زندگی کو آسان بھی بنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بھی بنائیں. انٹرنیٹ کے تھرو کاروبار اور جو روزگار اور تجارت میں بھی بہتری آئی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے چھوٹے بڑے کاروباروں کو فروغ مل رہا ہے. آن لائن شاپنگ اور ای کامرس نے لوگوں کو عالمی منڈی میں داخل ہونے کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پہلے تو ہم لوگ مارکیٹ میں جاتے تھے, مارکیٹ میں جا کر ہمارا اتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا اور پھر بھی ہمیں اپنی پسند کی چیز نہیں ملتی تھی. اب موبائل پہ آپ اپلیکیشنز ہیں دراز کی, علی ایکسپریس کی. اچھا, علی ایکسپریس کا تو میں یہ کہوں گی کہ باہر کی چیزیں جو ہیں آسانی کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہیں اور اچھی مل جاتی ہیں. ان پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, 2-3 منتھ لگتے ہیں. اسی طرح کی اپلیکیشنز کو ہم یوز کر کے ہم آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, تو ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے. اور دوسرا جو اتنا ہمیں خوار ہونا پڑتا ہے تو وہ نہیں ہوگا. گھر بیٹھے آپ کے آرڈرز آ جاتے ہیں. سم ٹائم تو آرڈر جو ہیں ہمارے مطابق نہیں ہوتے, لیکن زیادہ چانسز جو ہیں وہ بہتر ہی ہمیں ملتے ہیں. آن لائن شاپنگ کو جس طرح سے فروغ دیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک بہتر عمل ہے. کاروبار کی بات کروں تو آج کل آن لائن کورسز کے ذریعے جو لوگ ہیں وہ فری لانسنگ کو جو ہے وہ کافی پریفر کریں. فری لانسنگ ہو گیا, ٹریڈنگ وغیرہ. لوگ جو ہے ہماری جو یوتھ ہے, نہ صرف یوتھ بلکہ ہمارا جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی فری لانسنگ کو زیادہ پریفر کریں. ان کے نزدیک یہ کہ جو ہے کہ جابز ہماری جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے ملک کے اندر جو جابز کی کمی ہے وہ فری لانسنگ کو زیادہ آج کل آن لائن ارننگ کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات ہے
اگر اپنے مائنڈ سے جو ہے آپ یہ کرتے ہو تو یہ اچھی بات ہے. اور دوسرا جو ہمارے بچے جو ڈفرینٹ گیمز کھیلتے ہیں, اب تو خیر لوگ جو پب جی ایک کافی ان ہوئی ہے, پب جی پہ لوگ لائیو اسٹریمنگ کر کے بھی اچھے سے ارننگ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اگر نیگیٹو چیز کو بھی اگر پازیٹیو لیتے ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے, یہ بری بات نہیں ہے. انٹرنیٹ پر بہت سی تفریحی مواد موجود ہوتے ہیں, جیسا کہ ڈرامے, جیسا کہ فنی ویڈیوز. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ہماری لائف اتنی ہیکٹک ہے, اتنی مشکل وقت ہم لوگ گزارے ہوتے ہیں, تو اگر ہم تھوڑا سا بھی فون اٹھاتے ہیں, اگر کوئی فنی میمز اگر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہمارا جو ساری تھکان ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ تفریحی مواد میں کافی کارآمد ثابت ہوئی ہے, جیسا کہ ہم لوگ موویز واچ کر کے, ڈراموں کو واچ کر کے اور میوزک کو جو ہے وہ سن کر ہم اپنے موڈ کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اکثر کہ ویدر پریڈکشن کہ اگلا جو موسم ہے وہ کیسا ہوگا, تو ہمیں ویدر پریڈکشن کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور جو آج کل نیوز چل رہی ہیں جن سے ہم جو ہے وہ کافی جو ہمیں خبر نہیں ہوتی, تو ہمیں نیوز بھی ایک دم آ جاتی ہے کہ آج جو ہے ہمیں ایک تو ہم لوگ فون پر اتنا لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک تو ہماری لائف اتنی بزی چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ارد گرد کے لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا, اپنے ساتھ والے اپنے گھر کے لوگوں کا بھی ایون نہیں پتہ ہوتا. تو خبریں جو ہیں وہ جو نیوز چل رہی ہوتی ہیں تو ان سے ہمیں جو حالات, جو آج کل کے حالات ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے, ایک انٹرنیٹ کی ہی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. اب تو ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ کی پازیٹیوٹی کی, اگر ہم اس کا مثبت استعمال دیکھیں, اس کا نیگیٹو بھی ایک پراسپیکٹیو ہو سکتا ہے. نیگیٹو استعمال اگر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ زیادہ یوز کرو تو وہ پھر ایک زہر بھی بن جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس کا جو سب سے جو نقصان ہے, جو سب سے میجر میں اس کو کہوں گی, وہ ہے وقت کا ضیاع. لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنا انٹرنیٹ پر استعمال کر دیتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ عدم دلچسپی لیتے ہیں کلاس کے اندر, کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب سب چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں تو ہم اپنا کلاس میں اس طرح سے وہ اب جو ایکٹیو ہوتے ہیں اس طرح سے اب ایکٹیو بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہوتا ہے. تو اگر اس طرح سے وہ بچے کریں گے تو وہ کبھی بھی جو انٹرسٹ جو کلاس میں شو کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کریں گے. اور دوسرا ٹیچرز بھی ہیں وہ زیادہ انٹرنیٹ سے پڑھاتی ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن جو آپ کی کتاب سے جو ایک دلچسپی ہوتی ہے, جو ایک کتاب سے لگاؤ ہوتا ہے, وہ آپ کا کہیں بہت دور رہ جاتا ہے. لوگ جو ہیں اس کا بہت زیادہ اپنا جو ہے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ انٹرنیٹ پر ویسٹ کر دیتے ہیں. لائک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ہم موبائل کو اٹھا کر فون سائڈ پر کر دیتے ہیں. جب انٹرنیٹ ہوگا تو ہم ڈفرینٹ اپلیکیشنز کو یوز کریں گے, خواہ کوئی مقصد نہیں ہوتا, لیکن ہمیں ایک عادت بنی ہوتی ہے کہ اسکرولنگ کرنا اور چیزیں دیکھنا. حالانکہ یہ ایک وقت کا ضیاع ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے یہی ٹائم اگر ہم اپنی فیملی کو دیں گے اسپیشلی, تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. ہم ایک کہتے ہیں انٹرنیٹ نے ایک بچے کو, اور نہ صرف بچوں کو بلکہ لوگوں کو ایک پنجرے کی مانند بنا دی. ایک پنجرے میں ہم لوگ قید ہو کر رہ گئے ہیں, نہ ہمیں باہر کے لوگوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہمیں کسی دوسری دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بس ایک فون ہے ہمارے پاس, انٹرنیٹ ہے, گیمز کھیلی, اسکرولنگ کی, انسٹا یوز کیا, فیس بک, مقصد کوئی نہیں ہے, بس ایک اپنا ٹائم گزارنا ہے. تو یہ ٹائم جو ہے آپ اچھے طریقے سے بھی تو گزار سکتے ہیں.
اچھا، پرائیویسی اور سیکیورٹی رسک اس میں کافی ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں فیس بک پر، انسٹا پر، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ لوگ کیسے ہیں. تو کبھی بھی آپ نے جو ہے اپنی پرسنل انفارمیشن کبھی بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے. اپنے گھر کا پتہ، اپنی پکچرز، اور کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو، خواہ وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا، آج کل اتنے وائس چینجر آ رہے ہیں، کیا پتا کہ اگلا انسان کیسا ہو. تو آج کل کے دور میں جب انسان جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کا نہیں پتا، تو آپ اتنے دوسری دنیا کے لوگوں پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی پکچرز وغیرہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک نہایت ہی ایک غلط عمل ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک غلط معلومات کو فروغ مل رہا ہے. فیک نیوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. فیک نیوز سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک غلط راستہ دکھاتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پوری ایک اسکرین چل رہی ہوتی ہے، تو کارنر پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بچے نہ دیکھیں. بچے کیوں نہ دیکھیں؟ جب آپ دکھا رہے ہیں تو بچے کیوں نہ دیکھیں؟ تو یہ ایک جو چیز ہے، غلط چیز کو جو ہے آپ یہ جو سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ کے تھرو اس چیز کا یہ جو کافی جو ہے وہ کافی رجحان بڑھ گیا ہے. تو فیک نیوز سے آپ جو ہے بچیں، کیونکہ فیک نیوز جو ہے انسان کی جو ہیلتھ ایشوز ہے نا، اس میں کافی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سم ٹائم وہ بیئر نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. تو سم ٹائم اس کے حالات بھی ایسے نہیں ہوتے. وہ مزید جو ہیں وہ بری خبریں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ جب لوگوں کو بھی بتائیں گے، ایک تو آپ خود پریشان ہوتے ہیں، آپ کی خود کی بیماری، آپ دوسروں کو بھی ساتھ اس بیماری میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ سوشل آئسولیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا. لوگ جو ہیں وہ ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئے ہیں. یہ حالات تو پہلے کووڈ کے تھے کہ کسی سے ملنا نہیں، ایک کمرے کے اندر رہنا ہے. تو اب انٹرنیٹ کے تھرو تو یہ عام بات ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایون کے پیرنٹس سے بھی نہیں ملتے. ان کو ارد گرد کا پتہ ہی نہیں کہ ارد گرد کے لوگ کر کیا رہے ہیں. وہ ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئے ہیں. تو غلط جو ہے وہ کنٹینٹ کی وجہ سے جو ہے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ لوگوں میں کافی پھیل رہی ہے. نیگیٹیو کنٹینٹ جب ہوں گے تو ہمارے کہتے ہیں آپ، اگر آپ کو کوئی چیز غلط آپ کو لگتی ہے تو آپ اس چیز کو کور کر لو. لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اس کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ وہ ہر بچے کے مائنڈ میں اور ہر نوجوان کے مائنڈ میں یہ چیز ہو جاتی ہے، اگر وہ ایسی ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. اب اگر میں بات کروں تو سگریٹ جو پینے والے حضرات ہیں ان کی بات کروں، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، یہ اکثر آپ نے لکھا بھی ہوا ہوتا ہے. تو جب آپ بار بار اس چیز کو کریں گے، تو بار بار جب اس چیز کو آپ بیان کریں گے تو وہ اگلے لوگ بھی سوچتے ہیں، کہ بچہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیوں غلط چیز کیوں ہے، مجھے بھی کرنی چاہیے. اگر غلط چیز ہے تو مجھے بھی کرنی چاہیے، دیکھوں اس سے ہوتا کیا ہے. تو یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، اس کو آپ کو روکنا چاہیے. اور غلط کنٹینٹ کی ہی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ مختلف جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط چیزوں میں بھی وہ ملوث ہو جاتے ہیں. انٹرنیٹ کی اگر میں نیگیٹیوٹی کی بات کروں تو اس سے سائبر کرائمز جو ہے وہ کافی جو ہیں وہ پھیل چکے ہیں. ہیکرز جو ہیں آج کل آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی بھی چیز آپ کی سیف نہیں ہے. آپ واٹس ایپ وغیرہ کوئی بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کو کوئی بنانے والا بھی تو ہوگا، اس کو کنٹرول بھی تو کوئی کرنے والا ہوگا. تو آپ کبھی بھی ایسا مواد اپلوڈ مت کریں، کوئی بھی انفارمیشن جو کسی کے خلاف ہو یا کوئی بھی مطلب کہ آپ کی ذاتی طور پر ہو، تو کبھی بھی کوئی چیز شیئر مت کریں. کیونکہ اس کے جو ہولڈرز ہیں، جو ان کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا ڈیٹا کہیں نہ کہیں کسی ایک کے پاس تو ضرور سٹور ہو رہا ہوگا. تو یہ ایک اچھی عادت بھی نہیں ہے. ہیکرز ہیں، چیزیں ہیک کر لیتے ہیں. تو یہ تھے اس کے نقصانات جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج کل انٹرنیٹ کی جو سہولت جہاں پر جس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، وہاں پر اس کے بہت زیادہ نقصان ہے. ابھی جو ہمارا لائیو سٹریمنگ ہے
فیس بک کے اوپر ہم اس سے یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں سنو FM 89.4 کی فریکوینسی پر آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ RJ کائنات خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔